نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين سورة الحج پارہ نمبر 17 آیت 34 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ آج کی اس آیت میں قربانی کے بعض احکامات بیان فرما دیے ہیں اللہ نے، چونکہ قربانی کے جانور بھی شعائر اللہ میں سے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ قربانی صرف آخری امت کے لیے نہیں مقرر کی گئی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ تمام امتوں کے لیے اس کا طریقہ جو ہے وہ مقرر کیا تھا۔ تو ارشاد ربانی ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ منسکن یعنی اس کا منسک کا معنی جو ہے مطلقاً عبادت بھی ہوتا ہے اور قربانی کا طور طریقہ بھی ہوتا ہے، تو ہم نے ان کے لیے یہ مقرر کیا تھا تاکہ اللہ کا نام لے اس چیز پر جو اللہ نے انہیں چھپائے مویشیوں میں سے بطور روزی دیے ہوئے ہیں، ان میں سے یعنی اس پر اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کا ذبیحہ کرے۔ ملت ابراہیمیہ میں بالخصوص جس جانور کے حلق پر چھری رکھ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ جانور حلال ہوتا ہے، اگر اس کے خلاف کیا جائے گا تو حلال نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا جو معبود ہے وہ اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کی فرما برداری کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں خشیت الہی سے، اور وہ صبر کرتے ہیں علی ما اصابہم، جو ان کو بھی تکلیف پہنچے، کسی قسم کی کوئی سختی، والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں سے متعلق مزید والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، قربانی کے اونٹ اور ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، یعنی اس میں اب یعنی چونکہ وہ نامزد ہیں اور اس میں تقدس والی بات پیدا ہو گئی ہے اور تقرب اللہ کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ بدنا موٹے اور جسم والے جو جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر بولا جاتا ہے، اور اس لیے ایسے اونٹ جو یعنی کہ جن کو ذبح کیا جائے، جن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، تو وہ جانور جو ہے وہ بھی صحت مند ہونا چاہیے۔ تو بدنا سے مراد اونٹ ہے، اور اس کی قربانی دیتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، اور اس کو یہ اللہ کے شاعر میں سے، چونکہ اس زمانے میں اونٹ جو ہے وہ بالخصوص ان کا ذکر موجود ہوتا تھا، تو یہاں پہ ایک مطلب یہ نظر آتا ہے کہ اس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ اور تمہارے لیے اس میں فیہا خیر، بہتری ہے، بس نام لو ان پر اللہ کا ثواب، ان کو یعنی جب وہ قطار باندھے کھڑے ہوں، اونٹوں کو بٹھا کر ذبح کرنا درست نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہیں کھڑے کھڑے ان کی نحر کر دیتے ہیں کہ اور انہیں یعنی اس کا خاص طریقہ ہے کہ 3 پاؤں پہ کھڑا رکھنا اور ایک گھٹنا باندھ دیا جانا، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو زخم لگایا جائے، اس طرح سے اس کو ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں، اور یہی طریقہ جو ہے وہ شرع نے اس کا بیان کیا ہے۔
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا، اور جب وہ گر جائیں پہلو کے بل تو فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ. یعنی اب ذبح کر لیا ہے، اب اس میں سے کھائیں. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، قناعت کرنے والے بھی، وَالْمُعْتَرَّ، اور بے قرار کو بھی کھلائیں. بعض لوگ تھوڑی چیز کی قناعت کرتے ہیں، بعض بے صبری کرتے ہیں، تو جس قسم کے یعنی سبھی کو دیا جائے. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اس لیے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جانوروں کو تاکہ تم تشکرون، شکر کرو. لَن يَنَالَ اللَّهُ، اب جو قربانی کا حکمت ہے اور جو اصول ہے تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ نہیں پہنچتا ہے اللہ کو لحومها، اس قربانی کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، ولكن يناله، لیکن پہنچتا ہے اس کو التقوی، وہ تقوی منکم، جو تمہارے اندر ہوتا ہے، تمہارے پاس ہوتا ہے. اللہ کو آپ کی نیت اور خلوص دیکھنا ہے، نہ کہ اس تک وہ گوشت اور خون جو ہے وہ پہنچتا ہے. اب مشرکین کا دراصل یہاں پہ رد بھی ہے، کیونکہ جو ان کے باطل معبود تھے وہ جب ان کے نام پر قربانی کرتے تھے تو قربانی کا خون ان کے جو منہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو ان کے اوپر مل دیتے تھے یا ان کے سامنے گوشت رکھ دیتے ہوتے تھے، اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس طرح ہمارے معبودوں کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا، ان کے قہر سے جو ہے وہ بچیں گے. اور آج بھی ہندوؤں میں یہ طور طریقے اس ٹائپ کے پائے جاتے ہیں. بڑے صغیر کے بہت عرصے تک ایسے جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کی جہالت پائی جاتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ ان میں مزید وہ جدتیں انہوں نے پیدا کر دی ہیں، لیکن جہالت بہرحال آج بھی موجود ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں پہنچتا، دلوں کا تقویٰ اور خلوص پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ سخرھا لکم، ہم نے مسخر کر دیے یہ جانور تمہارے لیے کہ خدمت بھی لے سکتے ہو، اور یہ بڑے بڑے جانور جو ہے وہ سر جھکا کے تم جس طرف چلاتے ہو چلتے ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو اور اللہ کی جو جس طرح سے تم کو سمجھایا ہے یا توحید کا راستہ جو ہے وہ بتایا ہے، عبادت کا طریقہ بتایا ہے، ایسا ہی کرو. وبشر المخبتین وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ یدافع، وہ دور کرنے والا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. یعنی اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کل خوان کفور، ہر قسم کے خیانت کار کو اور ہر قسم کے ناشکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اذن للذین یقاتلون، جن اہل ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد سے متعلق بیان فرمایا ہے کہ اذن، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جو قتال کرتے ہیں ان لوگوں سے، یعنی اب ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی. ہجرت کے بعد مشرکین مکہ نے کئی منصوبے بنائے، مدینہ کی سرزمین پر ٹکنے نہیں دیا، اور لیکن ہجرت کے دوسرے ہی سال غزوہ بدر پیش آ جاتا ہے جس پر کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اگلے سال وہ بدلہ لینے پھر مدینہ پہ حملہ اور بہت کے مقام پہ ان کا نقصان ہوتا ہے. تو پھر بھی یہ اس طرح سے پھر مختلف معاملے چلتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب براہ راست جنگ پر حملہ آور ہو رہے تھے تو مسلمانوں کو دفاعی جنگ کے لیے اجازت دی گئی کہ آپ جو ہے اس طرح سے اب کریں اور ان کا بندوبست کریں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ وہ بے شک وہ ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو مظلوم کو بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی تاکہ اب حق و باطل میں امتیاز ہو جائے. بے شک اللہ تعالیٰ علی نصرہم لقادرین، ان مظلوموں کی مدد کرنے پر البتہ قادر ہے. الذین، وہ لوگ اخرجوا، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق، بلا حق، الا، مگر انہوں نے تو صرف یہی بات کی تھی کہ ان یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے. صرف اس بات کے اوپر ان کے ساتھ اس قدر بغض و عناد اور جنگیں لڑی گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کے لیے یہاں بیان فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، کہ اگر دور نہ کر دیتا اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے، تو لَهُدِّمَتْ، یعنی جو جہاد ہے تمہارے لیے بہت اس کے اندر فائدہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بعض ظالموں کو رفع کرتا ہے، دور کر دیتا ہے. ورنہ کیا ہوتا کہ لَهُدِّمَتْ، تو گرا دیے جاتے صوامع، ان کے خلوت گاہیں، یعنی راہبوں کے تکیے، و بیعون، اور گرجے، یعنی نصارہ کے گرجے بھی نہ بچتے ان ظالموں کے ہاتھوں سے. وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت خانے اس سے مراد ہے. مساجد، اور مساجد بھی یوز کرو جہاں پہ نام لیا جاتا ہے اللہ کی کثیرت بہت زیادہ. انہوں نے ویران پر چھوڑنا تھا اور اس کی وجہ سے بہت تباہیاں بچنی تھی، اس لیے اللہ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا. اور اللہ جو ہے وہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ، مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ
جو کوئی من اس کی ینصر جو اس کی مدد کرے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے گا، مطلب اس کے دین کی مدد کرے گا، اس کے رسول کی مدد کرے گا، تو اللہ بھی اس کو مددگار ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو قوی عزیز، وہ بڑی طاقت کا مالک ہے اور وہ غالب ہے۔ الذین، وہ لوگ مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو جمع دیں، اگر ہم ان کو جگہ دیں فی الارض، زمین میں، تو اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کریں، اور وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ یعنی برسر اقتدار جماعت کا دوسرا کام، جیسے کہ پیچھے کہا گیا کہ آپ اپنے دفاعی جنگ کریں، اور پھر جب آپ کو اقتدار مل جائے تو اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم رکھیں۔ کسی معاشرے کے اندر وقت کی پابندی احساس ذمہ داری اور ایک نظم و ضبط اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اور برسر اقتدار جماعت کا دوسرا کام کیا ہے کہ اب وہ زکوٰۃ کو بھی ادا کریں۔ اور پھر تیسرا کام جو ہے حکومت کے نفاذ کے بعد، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ یعنی کسی بھی برسر اقتدار آنے والی حکومت کی یہ تین ذمہ داریاں ہیں کہ اسلامی نظام حکومت کا ایک سٹرکچر، ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کسی کے منشور میں بھی جب آپ چیک کریں تو ایسا کوئی نفاذ جو ہے وہ واضح نظر نہیں آتا، ان کا کوئی پروگرام کہ جس میں وہ یہ کہتے ہوں کہ بے شک ہم جو ہے وہ ان تینوں کو، جو اللہ نے اس سورہ کے اندر سورۃ الحج میں جو بیان کیا گیا ہے، ایک اسلامی نظام حکومت کا جو خاکہ ہے، ہم اس کی صحیح کوشش کریں گے۔ مطلب یہ کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سورۃ الحج ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ اس سارے باتوں کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاں ہے، یعنی کہ سارے معاملے جو ہے اس کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ اور ہم دیکھ لیں کہ ایسا کوئی خلاف شرع کام جو ہے ان کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، من حیث القوم بھی ہو رہی ہے، جس کی سرپرستی حکومت بھی کر رہی ہے، اور عام طور پر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھیں گے کہ یہ جو کچھ کیا ہے، عملی اقدام کس قسم کے کیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ جھٹلا دیں آپ کو، تو فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وعاد وثمود، تو بس پہلے قوم جو ہے وہ قوم عاد اور ثمود نے بھی اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کرتی تھی، اس طرح قوم ابراہیم نے بھی، قوم لوط نے بھی، اصحاب مدین نے بھی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، تو ہم ڈیل دی ان کافروں کے لیے، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ دیکھو کہ کیسا ہمارا گرفت ہوا اور ہم نے کیسے ان کو انجام پر پہنچایا۔ کتنی بستیاں تھی اس سے پہلے اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ، وہ اوندھے منہ پڑی رہی اپنی چھتوں کے، وَعَلَىٰ عُرُوشِهَا، گری پڑی رہی، اور وہ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور ان کے کنویں بھی ویران پڑے رہے، کیونکہ پانی جو ہے زندگی کی علامت ہے، اور کسی بستی کا کنواں جو ہے وہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بڑی جو ہے آباد بستی ہے۔ لیکن اب ان کے کنویں بھی جو ہے وہ معطل پڑے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور بڑے بڑے محلات جو ہیں وہ بھی بالکل ہی نیست نابود ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ محلات جو ہے وہ اب جنات کی آماجگاہ سمجھ لیجئے کہ ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اَفَلَمْ يَسِيرُوا، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین کے اندر کہ وہ دیکھتے کہ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ بس ان کے لیے تاکہ دل ہوتے جس سے وہ غور و فکر کرتے، وَآذَانٌ، اور کان ہوتے يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ وہ اس سے سنتے، یعنی پرانی تہذیبوں کے آثار کو دیکھتے، کھل جاتی ان کی شان و شوکت، تو اپنے بارے میں سوچتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی تو آنکھیں تو اندھی نہ ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن ان کے دل جو تھے وہ اندھے تھے، الَّذِي فِي الصُّدُورِ، جو کہ ان کے سینوں میں پڑا ہوا ہے۔ دل کا اندھا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کسی بھی فرد واحد کا اندھا ہو جانا کسی حد تک زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، مگر جہاں ساری قوم ہی اندھی ہو، ساری قوم ہی دل کی اندھی کہلائے، تو وہ قوم پھر کیا ہوگی؟ جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم عمین تھے، اندھی قوم تھی۔ تو اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، کہ ہماری دل کی نگاہیں بھی جو ہے وہ کھلی رہیں، اور اسی طرح ہماری جو اپنی بصارت والی آنکھیں ہیں وہ بھی کھلی رہیں، اور بصیرت والی بھی کھلی رہیں، تاکہ ہم اس کائنات کے اندر پہلی نصیحتوں اور عبادتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، نافرمانوں کو سزا دے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا، اور عند ربک، تیرے رب کے پاس جو دن ہے وہ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے یہاں جیسے 1000 دن شمار کی جاتی ہے تو اس کے برابر ہے۔ یعنی قیامت کا ایک دن یہاں پہ کہا گیا کہ 1000 برس کے برابر ہوگا ایک دن، اور اس دن جو ہے وہ انسان پہ بڑا طویل ہوگا،
اور اس کو گزارنا ہے اس کے لیے مشکل ہوگا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو مہلت دی جبکہ وہ ظالم تھے وہاں کے لوگ. ثم أخذتهم، ہم نے ان کو پکڑا اور سب کا ٹھکانہ ہماری طرف ہے. کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم. باعزت روزیاں پانے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ سعوا، جنہوں نے کوششیں کی، دوڑ دھوپے کی، فی آیاتنا، ہماری نشانیوں میں، معاجزنا، ہرانے کے لیے، تو یہ لوگ اصحاب جہیم ہیں، دوزخ میں رہنے والے ہیں. کہ ان کا یہ نظام، انہوں نے جو کوششیں کی ہمارے خلاف جاتی تھی. وما ارسلنا من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے کوئی نبی یا رسول الا مگر اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کہ جب اس نے پڑھا یہ کہ جب اس نے پڑھا اور ڈال دیا شیطان نے اس کے پڑھے ہوئے میں. یعنی شیطان جو ہے وہ رہنے ڈالتا ہے، یعنی جب بھی اس نے پڑھا تو شیطان نے اس کی پڑھی ہوئی چیز میں رکھنا ڈال دیا. اس آیت میں نبی اور رسول کی دونوں الفاظ اکٹھے آئے. اس کا پہلے بھی وضاحت ہوگی کہ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تمنا سے مراد جو ہے وہ تلاوت لیتی ہے کہ عربی زبان میں یہ معنی بھی مستعمل ہے. اس طرح جملے کا مطلب کیا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول یا نبی نے لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام یا احکام تلاوت کیے تو شیطان نے اس تلاوت شدہ کلام میں رخ نہ ڈال دیا، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ وسوسے ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ وسوسہ بعض لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ منافق اور مشرک جو فتنے میں مبتلا ہو گئے. مومنوں کو گروہ کو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لیتے ہیں. فَيَنْسَخُ اللَّهُ، پس پھر اللہ مٹا دیتا ہے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان نے رکھنا ڈالا ہوتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر وہ اپنی آیتوں کو مضبوط بناتا ہے. اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. بے شک لیجعل، تاکہ کر دے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، فتنۃ، اس کو آزمائش، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہیں. اور بے شک ظالم جو ہے لفی شقاق بعید، وہ البتہ ضد میں ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے علم کہ بے شک انہ الحق من ربک فیؤمنوا بہ فتخبت له قلوبهم، تو ان کے دلوں میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، چاہیے کہ وہ خشوع اور خضوع کریں. یہ 4 خصلتیں بیان کی گئی ہیں. یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کی تمام انبیاء اور امتیں پابند ہیں کہ یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہوں. آیت الہی جو ان کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ اہل علم جان لیں کہ وہ برحق ہے، ہر حکم اللہ کی طرف سے حق پر مبنی ہے. اب ان کو چاہیے کہ اس پہ ایمان لے آئیں. تیسرا یہ کہ ان کو کیا کریں کہ وہ ان کے اندر خشوع پیدا ہو جائے اور وہ بات کو سمجھیں، اور اہل علم جو ہے وہ ایمان لائیں اور فتنوں سے بچیں، اخبات کا اظہار کریں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی جو امت ہے، اللہ نے ان کے لیے تسلی کا مضمون اس کے اندر بیان کیا ہے کہ جو لوگ آیات الہی کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، اس پروگرام کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، اسے گھبرائے مت، یہ پرانا طریقہ ہے. بے شک اللہ جو ہے لہادٍ، ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. بے شک اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فی مریۃ منہ، شک میں، یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے اوپر ساعت، قیامت کی گھڑی، بغتۃ، اچانک ہی، اور اچانک آئے گی، یا پھر ان کے اوپر عذاب یوم عقیم، ایک جو ہے وہ ہمیشہ والا عذاب، سخت عذاب جو ہے عقیم بانج کو کہتے ہیں جس میں خیر نہ ہو، تو ان پہ سخت مضر اور غیر مفید قسم کا عذاب ہوگا، یعنی ان کے لیے نحوست کا دن ہوگا. اس دن قیامت کے متعلق اللہ فرماتے ہیں الملک، آج کے دن، یومئذ للہ، بادشاہی جو ہے وہ اللہ فرمائے کہ بادشاہی اللہ کے لیے مقرر ہوگی، اور اس دن دنیا میں جسے مجازی اقتدار دیے گے سب ختم ہو جائیں گے. فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ بینہم، ان کے درمیان. فالذین، پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، تو ایسوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. لیکن وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرتیں کی فی سبیل اللہ، ثم قتلوا، پھر یا تو مارے گئے، او ماتوا، یا خود مر گئے، تو ضرور لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ،
اللہ رزق دے گا ان کو رزق حسن، بے شک اللہ تعالیٰ خیر الرازقین، بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بلند مرتبہ عطا کیا، خالی آئے تھے مگر اللہ ان کو تجارت کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے کثیر مال عطا فرمایا تھا، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور پھر ان کو یہ خوشخبری دے دی کہ اب داخل کی جائیں گے ضرور وہ مدخلین یرضونہ، ایسے مقامات میں داخل کرے گا جن کو وہ پسند کریں گے۔ بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جس شخص نے بدلہ لیا مانند اسی کے جیسے اس کو اذیت پہنچائے گی، یعنی ادلے کا بدلہ جتنا اس پہ اتنا واپسی، تو ثم بغی علیہ، تو پھر اس پر سرکشی کی گئی، تو لینصرنہ اللہ، تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ مشرکین مکہ نے ایمان کو 13 سال تکالیف دی، ہجرت پہ مجبور کیا، پھر اللہ نے ان سے بدر کے معرکے میں انتقام لے لیا۔ کافروں اور مشرکوں نے مسلمانوں کو موقع پہ تنگ کیا، اس کا بدلہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں لے لیا۔ اس کے بعد اگر کافروں نے پھر مسلمانوں کو سرکشی کی تو جیسا کہ احد اور خندق کے واقعات ہو گئے۔ تو اللہ مظلوم کی مدد ضرور کرتا ہے، اخلاص نیت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے راستے میں یہ خالص مہاجرین تھے۔ آج بھی مسلمان مخلص ہو جائے تو جہاں جہاں مظلوم ہے مسلمان اور دشمن کے خلاف برسر پیکار ہے تو اللہ ضرور ان کو غلبہ عطا فرمائے گی۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عفو غفور، اللہ معاف بھی کرنے والے ہیں اور بخشنے بھی والے ہیں۔ یولج اللیل، ذالک اس لیے کہ بے اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کر دیتا ہے، گھسا دیتا ہے رات کو دن میں، وہ یولج اور گھساتا ہے دن کو فی اللیل، رات میں۔ یہ اللہ کی صفت، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن اور رات کو یوں لپیٹ دیتے ہیں جیسے قطعی السجل، تومار کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ جیسے گھسا ہی تو دیتا ہے ایک چیز کو دوسرے میں، یعنی دن کو رات کو دن میں، کوئی نہیں جانتا ہوتا ہے کہ یہ دن کہاں گیا، یہ رات کہاں گئی۔ اور اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، ذالک اسی لیے کہ وہ حق پر ہے، وَإِن يَدْعُونَ، اور وَإِمَّا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور وہ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے، غیر اللہ کی عبادت بلا شبہ بھی حقیقت اور غلط ہے۔ اللہ جو ہے وہ العلی، وہ عالی بھی ہے، الکبیر، اور بلند مرتبت والا بھی ہے۔ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل، نازل کیا آسمان سے ماء، پانی، فتصبح الارض، پس پھر وہ ہو جاتا ہے، وہ زمین ہو جاتی ہے مخضرہ، کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اسی کے لیے ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک وہ تعریف والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، والفلک، اور کشتیاں جو ہے اس نے چلائی ہیں، بالبحر، دریا میں اپنے حکم کے ساتھ چلائی ہیں، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اسی نے تھام رکھا ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ گرنا پڑے وہ زمین پر، مگر وہ اس کے حکم سے تو تھما ہوا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لرؤوف رحیم، وہو الذی، وہی ہے وہ ذات، احیاکم، جس نے تم کو زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم، تم کو موت دے گا، پھر ثم یحییکم، تم کو زندہ کرے گا۔ بے شک انسان جو ہے لکفور، البتہ ناشکر گزار ہے۔ ہدایت کے سامان بھی دیے ہیں لیکن یہ ان کے دل جو ہے وہ ایسی گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور مردہ دل لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، بنایا ہے ہم نے ہر امت کے لیے منسکن، ایک طریقہ، ایک شریعت، ہم ناسکوہ، اس کے ذریعے وہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر امت کو یہ بتایا ہے کہ کیسے کیسے اس نے طریقہ کار انجام دینے ہیں اور اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہاں سے میرے اور آپ کو سمجھنے کی کیا بات ہے کہ ہم نے اپنے طریقوں کو رواج نہیں دینا ہے، اللہ نے منسک مقرر کیا ہے اور طریقہ جو ہے وہ مقرر ہے اس کے ہاں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بدعات کہلاتی ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فلا ینازعنک فی الامر، کفار اور مشرکین کو اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اللہ کی رضا میں، یعنی قربانی وہ بھی کرتے تھے، قربانی آپ بھی کرتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ سام ہے، یہ حام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، اور جانور کو ذبح کرو اللہ اکبر کہہ کر، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو تم نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے طریقے، اب اس پہ لڑتے کیوں ہو، جھگڑتے کیوں ہو؟ جو طریقہ اللہ نے بنایا ہے اس کے اوپر کرو تو بات یکساں ہے۔ ہر نبی کے دور میں 4 چیزیں جو ہے دین کی بنیادی یکساں ہی رہی ہیں، طہارت، اخبات یعنی عاجزی، اور اسی طرح عدالت
اور اسی طرح جو ہے وہ قربانی کے طریقے جو ہے وہ رائج تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے سے منع کیا گیا۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، سب لوگوں کو اے پیغمبر پکاریے، دعوت دیجئے، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی ہدایت پر قائم ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو فَقُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ عالم بما تعملون، جو تم کرتے اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس کے بارے میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، ما فی السماء والارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ بکل شیء علیم۔ ان ذالک فی کتاب، کائنات کی ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کی تقدیر واقع ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کو یہ بہت آسان ہے، کتاب لوح محفوظ اور اسی طرح سارے دیگر معاملات اس کے مطابق چلنا اور چلانا۔ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سکولز میں کسی بھی ادارے میں پلانرز بنائے جاتے ہیں، اور جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ ویکلی پلانر ہوتے ہیں یا منتھلی ہوتے ہیں، جب آخر میں ان کے جائزے لیے جاتے ہیں تو ایک مقررہ ہدف جو ہے وہ نہیں حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ بچ گیا ہوتا ہے، یا کچھ جو ہے وہ خانہ پوری کر کے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ قادر مطلق علیم کل، اس کے لیے کون سی بات مشکل ہے؟ ساری کائنات کا جو اس نے پلانر بنا کے لوح محفوظ میں لکھ چھوڑا ہے، اسی کے مطابق سب اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، ایک چیز بھی یہاں سے وہاں جو ہے وہ غلط سلط نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ ویعبدون من دون اللہ، اور یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے سلطان کوئی سند نازل نہیں کیا ہے، وما لیس لہم بہ علم، اور نہ ہی ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے۔ یہ پوجا والی چیزیں جو ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، ان کے پاس بس ایک ہی بات ہوئی کہ بس ہمارا تو طریقہ ہی ہے، اور ظالمین کے لیے کوئی بھی نصیر مددگار نہیں ہے۔ جب بھی پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر آیاتنا، ہماری آیات بینات، تعرف فی وجوہ الذین، تو پہچانو گے تو ان چہروں کے اوپر، ان لوگوں کے چہروں پر جو کافر ہیں، منکر ناگواری کے اثرات کو محسوس کرو گے۔ اللہم اعزنا، اللہم ارحمنا، کہ ہم کبھی دین کی بات کو سن کر، قرآن کی بات کو سن کر جو ہے وہ ہمارے چہرے پہ کوئی ناگواری آ جائے، ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ میں بھی تو ایسا کرتی ہوں، اللہ مجھے اس سے بچائے رکھے، اور اس کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بدل لینے کی دعا کرنی چاہیے۔ تو منکرات کا جو منکر لوگ ہیں تو منکر اثرات ان کے چہرے بھی، تلاوت قرآن کافروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، ناگوار ہو جاتے ہیں ان کے چہرے، اور جیسے دل بگڑ جاتے ہیں، اور وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک گراں معاملہ سمجھتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ آور ہو جائیں جو ہماری آیات پڑھتے ہیں۔ مشرکین کی ساری تاریخ پڑھ لیں تو ہر نبی کے دور میں انہوں نے اپنے اپنے نبیوں پر حملہ کیا، حتیٰ کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، تکذیب کی، ساحر کہا، مجنون کہا، اور الغرض یہ کہ کیسے کیسے گستاخانہ الفاظات کہتے رہے، محض اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو یہ کلمہ سننا ہی ان کے لیے بڑی ہلاکت کا باعث ہو جاتا تھا۔ ذالکم، آپ کہیے کہ یہ میں بتاتا ہوں تم کو کہ بری بات کیا ہے، اور توحید کی بات تو سن کر جو تم جی بچی ہوتے ہو، تو وعدہ اللہ، اللہ نے اس کو وعدہ کیا ان لوگوں سے کفروں کے جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ بئس المصیر، اور بری جگہ ہے لوٹ کر آنے کی، اللہ کا قہر کا وہ مقام ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضریبا، بیان کر دی گئی مثال، اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں، اور تمثیلیں قرآن میں مختلف آئی ہیں، تو فاستمعوا لہ، غور سے سنو، اچھی طرح سمجھو، بے شک یعنی ایک دفعہ سمجھ نہیں آتا تو 2 دفعہ سمجھو، 3 دفعہ سمجھو، میتھس کا کوئی کوسچن ہے، کوئی فارمولا اپلائی کرنے نہیں آ رہا، پھر سمجھتے، پھر حتیٰ کہ سال گزر جاتا ہے، اینول ایگزام آ گیا ہے تو وہ بچے پھر بھی اس کو سمجھنے میں لگے ہوئے کیونکہ سمجھ نہیں آیا ہے۔ تو کوئی بھی مثال قرآن کی دماغ کے اوپر سے گزر گئی ہے، سمجھ نہیں آیا تو پھر سمجھا جائے، پھر سمجھا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اشکال دور کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تربیت کے جو مرحلے ہیں وہ آسان فرما دیں گے۔ بے شک وہ لوگ تدعون، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو ان کی حالت کیا ہے کہ لن یخلقوا، وہ تو پیدا بھی نہیں کر سکتے، ذباباً، ایک مکھی تک، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، حقیر سے جانور
جو کہ گندگی پر بیٹھنے والا ہے، مکھی کو دیکھنا، اپنے ساتھ رکھنا جو ہے وہ کسی کو گوارا نہیں ہے، اپنی خوراک پر بیٹھنا، تو اس کا ڈھانچہ بھی تو یہ تیار نہیں کر سکتے ہیں، تو اس جسم کا سارا نظام قائم کرنا یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس پر قادر ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تو اگر مکھی بنانا تو دور کی بات، اگر وہ مکھی جو ہے وہ چھین لے ان سے، یستنقذوہ منہ، کوئی کھانے کی چیز، مثلا وہ کھانا کی مکھی جب بیٹھتی ہے تو وہ اس میں اپنا منہ مارتی ہے اور وہ خوراک کچک لیتی ہے۔ آپ اس کے منہ کے سائز کو دیکھیں، پھر اس کے ڈنگ کے سائز کو دیکھیں، پھر اسی سے اندازہ کریں کہ اس نے خوراک بھلا کتنی لی ہوگی۔ انتہائی ذرا، مائکروسکوپ سے بھی مشکل سے دکھنے والا سائز، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے ہیں، اس کو چھڑانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، ذرا دیکھو تو کتنا کھونڈا یا کمزور یا حقیر تعلق ہے۔ ضعف الطالب، جو طلب کرنے والے ہیں، والمطلوب، اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں، یعنی وہ جو پوجنے والے ہیں تو وہ بھی کسی کام کے نہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جن سے حاجت روائی کروا رہے ہو تو وہ تو مکھی سے جو چھینا ہوا اس نے کھانا ہے وہ بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ یعنی شرک کے عقائد خام خیالیاں ہیں، تو یہ بے جان مورتیاں ان کو کچھ نہیں دے سکتی۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کو جیسا کہ عظمت کا حق جانا نہیں ہے۔ بے شک اللہ، ہم نے آپ کی معرفت کا سفر طے ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ ہمیں وہ سارے سلسلے نصیب فرمائے جس میں معرفت الہی جو ہے وہ اعلیٰ درجے تک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر ایک جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے، وہ شرک سے پاک فرما دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تو وہ ہے یجتبی، جو چن لیتا ہے ملائکہ کو اور رسل کو، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی ان کا انتخاب اللہ کا ہے۔ بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، کہ اللہ ہی کی جانب یہ سارے کام جو ہیں وہ لوٹ کر جانے ہیں۔ آیت 77، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اور بھلائیوں کے کام کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، اور تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، حق جہادہ، جیسا کہ اس سے جہاد کرنے کا حق ہے، کوششوں کے حق ہے، اس حق کو ادا کرو تاکہ تمہیں کامیابیاں ملتی رہیں اور اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے نہیں بنایا تمہارے لیے دین کے معاملہ پر کوئی تنگی، کوئی مشکل نہیں پڑنے والی، یعنی کہ مشکلات کی جو واقعات ہیں اگر ہم پڑھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، ہم نے پڑھا نا کتنے مشکل ان کے اوپر احکامات آئے، ان کے اوپر حلال چیزوں کو بطور سزا حرام کیا گیا، اور انہیں زکوٰۃ کے حوالے سے سخت حکم تھا کہ جو مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ کرنے کا ان کو ادا کرنے کا حکم تھا، جبکہ آخری امت کے لیے تو 40واں حصہ یعنی کہ مقرر ہے، اور پھر بھی ادائیگی جو ہیلو بہانوں سے انسان ٹال رہا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی پاکیزہ چیز تھی تو کوئی بھی ناپاک چیز، کسی پاک چیز کپڑے کو لگ جاتی تو وہ سارا کپڑا ناکارا ہوتا۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس کو دھو لیتے ہیں، گندی کو ہٹا کے پاک کر لیتے ہیں، وہ دوبارہ قابل استعمال ہے، عبادات کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ یہاں پہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی لا اکراہ فی الدین، اب جو ہے نا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ دونوں چیزیں، وہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، وہ کافروں کے لیے، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس کو ہمارا یعنی کہ پڑھا لکھا انسان جہالت کا ثبوت دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، نہیں، دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ والی آیت ہے کہ نہیں بنائے گی تمہارے لیے دین کے اندر من حرج، کوئی تنگی نہیں بنائے گی، یعنی تمہارے لیے تو دین سراسر جو ہے وہ بالکل خیر کا باعث ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں، بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو ان کے شریعت کے احکامات تو دیکھیں کس قدر سخت احکامات ان کو دیے گئے تھے، حتیٰ کہ جب انہوں نے بچڑے کو پوجا کر لیا، انہوں نے شرک کر لیا، تو ان کے رشتہ داروں کو ایک قتل کا حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے پڑھ لیا نا البقرہ کے اندر، اور ایک دفعہ پھر بھی پڑھا کہ اللہ نے ان کو کس طرح سے سخت سزائیں دی۔ لیکن ہماری امت کے لیے کیا ہے
کہ الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی مہربان ہے، ان کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ہے کہ توبہ کا در ہر وقت کھلا ہے. سچے دل سے جس نے توبہ کی، اللہ اس کی یعنی کل اگر وہ مر جانے والا تھا، آج اس نے توبہ کی تھی تو اس کی توبہ قبول ہے. تو ایک انسان 40 سال کی عمر ہے اور اس نے 40 سال میں سے یعنی 2 دن کم 39 سال اور بیچ میں سارے دن اور ملا لیں، زندگی 2 دن بس چھوڑ دیں، تو وہ اس نے کیا کیا تھا؟ گناہ پر زندگی گزاری تھی. لیکن اس کو توبہ کی توفیق اللہ نے دے دی. 40واں سال پورا ہونے میں 2 دن باقی ہیں، تو اس نے 1 دن پہلے ہی تو توبہ کی تھی، لیکن کل اس کی زندگی ختم ہو گئی. اللہ کے ہاں وہ تائب ہے، اللہ کے ہاں وہ ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا، کیونکہ اس نے توبۃ النصوح کر لی ہے. تو پر اللہ نے ہماری کتنی آسانی کی ہے. نماز کو ادا کرنا ہے، سب سے پہلا حکم نماز کو قائم کرنا ہے. نہیں پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کر، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، اس سے زیادہ معذور ہو، لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کر بھی ادائیگی میں مشکل ہے تو پھر اس کے لیے بھی گنجائش نکالی گئی ہے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ لے. اس کے بعد وہ معذور تصور کیا جائے گا کہ وہ اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. تو سبحان اللہ بحمدی، اللہ سبحانہ وتعالی کا جتنا ہم شکر ادا کریں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ الدین یسر، ہمارا دین بہت آسان ہے. اللہ نے ہمارے لیے کوئی حرج نہیں پیدا کی. الگ بات ہے کہ مجھے مشکل بعض لوگوں تو یعنی اور بھی یعنی عام لیول کے جو کام ہوتے ہیں گھریلو یا اس طرح، وہ کہتا ہے کہ یہ کام تو مجھے بڑا مشکل لگتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ بھی مشکل ہے، یہ بہانہ نہیں کرتا ہے، یہ سست ہے، یہ کاہل ہے، یہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا. تو جیسے مشکل کام ہے جو اسے کر رہے. تو اسی طرح جو دین کا معاملہ ہے تو اس میں مشکلات کیوں ہیں کہ اس کو ہم نے خود مشکل بنا دیا، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے دین بہت آسان بنایا ہے، کیونکہ انسانوں ہی نے اس پر عمل کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم ہمارا تعارف دے رہے ہیں. ایک تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ دین تمہارے لیے خیر مشکل نہیں. دوسرا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسماکم المسلمین، ہمارا اور آپ کا نام اللہ نے خود رکھا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا نام مسلمان رکھا ہے ہم نے، اور تمہارے لیے دعا بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا جو ہے وہ ابراہیم اسلام نے کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. وہ کیا تھا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ اپنا فرما بردار بنا دے، وہ اور ہماری اولاد کو بھی کیا کر دے امت مسلمۃ لک، اپنے لیے مسلمان یعنی فرما بردار بنا دے. اور من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام یعنی اطاعت گزار مسلمان. اب ہمیں کیا ہے کہ کام کی ہم اس میں بامسمہ ہو جائیں. میرا نام ہی فرما بردار ہے اور خدا نہ خواستہ میرے کام نافرمانوں والے ہوں، یا کبھی ماننے اور کبھی نہ ماننے والے ہوں، تو یہ نام کے ہی خلاف ہو جائیں گے ہم. تو اللہ نے ہمیں نام رکھا ہے المسلمین، تو ہمیں اس میں بامسمہ ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ تم پر انعامات کی تاکہ ہو جائے رسول شہید الرسول شہید علیکم، تو پر گواہ اور تم ہو جاؤ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ. یعنی قیامت پر گواہی ہوگی اپنی امت کے حق میں، جو ہے پیارے نبی گواہی دیں گے، پھر اس امت کے لوگ پہلی امت اور ان کے نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے. یوں اس لحاظ سے یہ امت بھی معزز امت کہلائی. اپنی قدر کو پہچاننا ہے، اپنے منصب کو پہچاننا ہے، تاکہ ہم قیامت کے دن بہت یعنی کہ اس وقت بھی ہمارے درجات بلند، ہم اس امت کا ہونے کا حق ادا کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا اس امت میں ہونا ہی. اللہ تعالیٰ نے جو عذابات نہیں لائے تھے یا اس سے پہلے جو مشکلات نہیں آئی تھی، تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے. آپ کا وجود مبارک ہی ایک بڑی شان تھا، تو ہمیں اس کی بھی لاج رکھنی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اس صورت کا خلاصہ سمجھ لیجئے، کیونکہ بات جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اقترب للناس، یہ قریب ہے، الگ ہے ان لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں. قیامت کی گھڑی یعنی زلزلے سے بات شروع ہوئی تھی. توحید، رسالت، حج کی مسائل، جہاد اور قربانی کے مسائل بیان کیے گئے. اہم باتیں دین کی بیان ہوئی. اب سورت کا ٹوٹل یعنی اس کا آپ کے ایک سمری ٹائپ بات ہو جائے گی کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. یہ دونوں عبادات ملت اسلامیہ کے ایک نمایاں ایلیمنٹس ہیں. اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ دین جو ہے وہ عروج پر چلتا ہے، شخصیات اور کردار عروج پر چلتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ ہی کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اپنی حاجات میں اسی پر اعتماد کرو. کیوں؟ هُوَ مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، وہ بہتر مولا ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہ بہترین مددگار بھی ہے. بے شک اور بے شک ہم اللہ سے اپنے ہر ایک کام میں اس کی مدد کی درخواست کرتے ہیں. حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر. سورۃ الحج مکمل ہوئی.